ایک نوجوان بھائی میرے پاس آئے، کہنے لگے جی اب شادی ہوئی ہے میری الحمدللہ، لیکن شادی سے پہلے معاملات میرے بڑے ٹھیک تھے، لیکن شادی کے بعد جو ہے نا وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، نیچے آتا جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ شادی کے بعد اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ شادی کے بعد کیا ہو رہے ہیں؟ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اور نکاح کرنا تو جی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، باعث برکت ہے۔ انہی مسلمان کر رہے تو اس کے حالات کیا ہو رہے ہیں؟ خراب ہو رہے ہیں۔ تو جو دو کام 50,000 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 35 لاکھ روپے میں کرے گا تو حالات تو خراب ہوں گے ہی۔ کس نے کہا 15 دن ناچ؟ 1 گھنٹے میں نکاح ہو گیا، آدھے گھنٹے میں رخصتی ہو گئی، کس نے کہا؟ حالات بد سے بدتر تو ہوں گے۔ اس کے بعد بھی اپنے آپ پر نظر نہیں آتی، کیونکہ خود تو ٹھیک ہے کہ لڑکی منوس ہے، لڑکی کیا ہے؟ منوس، اس کا پاؤں کیا ہے؟ بھاری ہے، پیر کیا ہے اس کا؟ بھاری ہے۔ تو وہ تو اپنے باپ کے گھر میں باپ اس کو شہزادیوں کی طرح رکھ رہا تھا، اگر اس کا پاؤں بھاری ہے تو تیرا بھی بھاری ہے یا نہیں؟ وہ اپنی اچھی زندگی چھوڑ کے تیرے پاس آ گئی، تیرے حالات خراب ہوئے تو وہ یہی سمجھے نا تو منوس ہے۔ تو شادی کے بعد حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو حالات خراب ہوئے تو وہ آیا، کہنے لگا حالات بڑے اچھے تھے، شادی کے بعد حالات میرے بگڑنا شروع ہوئے اور مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ پھر خود ہی اس نے وجہ بتائی کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ کہ جس کمرے میں شادی کے بعد جو کمرہ مجھے ملا وہ میرے والد محترم کا ہے، ان کا جی انتقال ہو گیا۔ وہ بہت نیک تھے، اس کمرے میں نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر یہ کرتے رہتے تھے۔ اب وہ کمرہ میرا ہو گیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کمرے کے اندر کچھ ہے، کچھ سے مراد تو سمجھ رہے ہوں گے آپ کہ جنات وغیرہ ہیں۔ تو اب اس کمرے کے اندر پہلے تو باپ بیٹھا تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، کہ اب میں آ گیا ہوں تو میں اس کمرے کے اندر ٹی وی چلائے رکھتا ہوں، گانے چلتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے اس عمل سے وہ جنات ناراض ہوں، اسی وجہ سے میرے حالات اور معاملات بگڑ رہے ہیں۔ بات تو اچھی ہے، نگاہ تو اچھی طرف لے کر گیا، لیکن تھوڑا سا اوپر جا کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ جنات میرے گانے چلانے سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے میرے کام کو خراب کر دیا، تو یہاں مت دیکھ، تو دیکھ جس نے جنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کو پیدا کیا، 18,000 سے زائد مخلوقات کو پیدا کر دیا، کہیں وہ رب تو ناراض نہیں ہو گیا، اس نے میرے حالات کو ایسا تو نہیں کر دیا؟ ابھی بھی نظر مانی جاری، کیا جن ناراض ہو گئے، اسی وجہ سے میرے حالات کیا ہو گئے؟ خراب ہو گئے۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی نجومی کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، فال نکلوانا، یہ کیا ہے؟ بت پرستی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، طوطا چلتا آتا ہے، ایک پرچی نکالتا ہے، وہ پرچی وہ پڑھ کر سناتا ہے، تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ طوطے تو ختم ہو گئے، خیر اس دور میں کھوتے آ گئے ہیں، وہ بھی فال خوب نکال کے دے رہے ہیں، 2 منٹ میں استخارہ کر دیتے ہیں، فٹافٹ بتا دیتے ہیں سب کچھ نام کے حساب سے، یہ نام ہے، رنگ یہ ہے، لکی نمبر 2 ہے، صفوان نام ہے، دن اس کا جو ہے وہ خوشگوار جو ہے وہ ہفتہ ہے،
اس کا جو ہے وہ لکی نمبر کیا ہے 2 ہے، اور کپڑے کا رنگ کیا ہے اور نیلا ہے، یہی پہنے پھرتے رہو، 2 چیزیں لیتے رہو، جو کام کرنا ہفتے والے دن کرو، سارا ہفتہ سوتے رہو، زندگی بہترین گزر جائے گی۔ اگر مسلمان کا عقیدہ یہ ہو، یہ عقیدہ لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یہ عقیدہ لے کر پیش ہوں گے کہ اللہ آپ کو رب مان کر، رب بول کر دنیا میں گئے تھے، لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ یہ سفر کا مہینہ تو منحوس ہے، اس میں تو شادی نہیں کرنی، سفر پر نہیں جانا، تو بڑا بھاری ہوتا ہے۔ جو 13 تیزی کے دن ہیں، شروع کے 13 دن تو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ لے کر جائیں گے۔ تو اگر اس مہینے کے اندر کچھ ہو نہیں سکتا یا یہ منحوس ہے، مسلمان جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری، مدد بھی تیرے سوا کوئی کر نہیں سکتا، تو پھر یہ آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ مسلمان کیوں ہے؟ کیونکہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتا، ہے نہیں کسی کے پاس اتنی طاقت۔ تو پھر کوئی مہینہ کسی کام کو روک سکتا ہے؟ کوئی دن کوئی دن آگے بیٹھ جائے گا، کام نہیں کرنے دے گا؟ انہیں چڑیلیں اترتی نظر آ رہی ہیں آسمان سے، اللہ کی رحمت نظر نہیں آ رہی، جو بے شمار اللہ کی رحمت برس رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، جنات نظر آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت تو نظر نہیں آ رہی۔ وہی رحمتیں نظر آتی تو شکر میں پڑا ہوتا نا۔ اچھا چلیں جی، بول رہے ہیں کہ یہ مہینہ سخت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، تو مسجد میں تو نظر نہیں آ رہے، کون سے طریقہ بنایا ہوا ہے اس کی منحوسیت کو دور کرنے کا؟ اللہ رب کریم اللہ ہمیں اس وہم سے نکالیں، کیونکہ یہ وہم جو ہے نا، یہ آنے کے بعد جو ہے نا سیدھا شرک بنتا ہے، یہ شرک ہی ہے، یہ شرک ہے۔ بت پرستی ضروری نہیں ہے کہ بت سامنے رکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھیں گے، اس سے مانگیں گے، اس سے دعائیں کریں گے، صرف یہ بت پرستی نہیں ہے۔ اگر مسلمان نے کسی چیز سے عقیدہ لگا رکھا ہے وہ بھی بت پرستی ہے۔ کیا بچے کے چہرے کے اوپر کالا نشان بنا دینا بت پرستی نہیں ہے؟ اس کے پیدائش کے بعد اس کے سرانے لوہا رکھنا بت پرستی نہیں ہے؟ تو بچائے گا تو اللہ، یہ تو نہیں بچائے گا۔ اللہ نے تمہیں قرآن نہیں سکھایا، قرآن نہیں بتایا، قرآن نہیں دیا ہے، یہ فضولیات کرنے کی نوبت آ رہی ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ میں نام کے اعتبار سے اپنا جو ہے نا اعداد و شمار والا ہنسا 2 سمجھوں، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ ایک ہی دن میری خوش نصیبی والا ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ تو اگر تیرا خوش قسمت والا دن جو ہے وہ ہفتہ اتوار یا پیر ہے تو پیدا تو بدھ والے دن ہوگی، مر کیوں نہیں گیا؟ وہ تو دن ہی اچھا نہیں تھا، تو اس دن بھی پیدا ہو کے دنیا میں گھوم رہا یہاں سے وہاں، تمہارا کیوں نہیں؟ اللہ رب کریم اللہ مجھے اور آپ کو مالک الملک اللہ اس فتنے سے نکال دیں، اللہ تمام مسلمانوں کو دور رکھیں، اللہ کبھی زندگی میں ایسی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرما دیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔